بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی نشست میں ہم نے بیان کیا کہ فطرہ کن افراد پر واجب ہے، تو ہم نے بیان کیا کہ بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بے ہوشی کے عالم میں نہ ہو اور غنی ہو۔ جس بھی فرد میں، جس بھی شخص میں یہ چار شرائط پائے جائیں تو جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ فطرہ ادا کرے۔ اب جب فطرہ واجب ہو جائے گا تو کیا یہ شخص فقط اپنی طرف سے فطرہ دے گا یا کسی اور کا بھی اس کو فطرہ دینا ہوگا؟ تو اس کو اپنی طرف سے اور وہ تمام افراد جو اس کے زیر کفالت ہیں، چاہے وہ اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کے بھائی ہیں، جتنے بھی افراد ہیں جو بھی اس کے زیر کفالت ہیں، یعنی ان کے زندگی کے تمام اخراجات اس کی کفالت کے تحت چل رہے ہیں تو اس شخص پر فطرہ دینا واجب ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، مثلا بہت سارے گھر ایسے ہیں، مثال دو بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو دونوں بھائی مل کر گھر کو چلا رہے ہیں، تو اب فطرہ کس پر آئے گا؟ تو سید سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ فطرہ دونوں پر تقسیم ہوگا۔ اگر دو افراد خرچہ دینے والے ہیں، خرچہ کرنے والے ہیں، کفالت دو افراد کے زیر کفالت ہیں تو فطرہ دونوں افراد پر آئے گا۔ اب جب ہم نے کہا کہ جو افراد اس کے زیر کفالت ہیں ان سب کا فطرہ اس پر واجب ہے، اب عام طور پر سوال یہ ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ کہا بھی جاتا ہے، اکثر لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ یار چاند رات نہ ہم کسی کو افطاری پر نہیں بلائیں گے۔ کیوں بھائی نہیں بلائیں گے؟ کہا اس لیے کہ جو بھی مہمان آئیں گے نا ان کا فطرہ بھی ہمیں ہی دینا پڑے گا۔ یہ ہمارے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے۔ تو اس بات کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مہمان جو آنے والا ہے چاند رات آپ کے گھر، عید کی رات آپ کے گھر جو مہمان آنے والا ہے، اس مہمان کے دو قسمیں ہیں۔ ایک مہمان وہ ہے کہ جس کو آپ نے دعوت دی، وہ آپ کے گھر آیا، آپ کے گھر میں اس نے افطاری کی، کھانا کھایا، ٹھیک ہے، کچھ دیر بیٹھا، آپ کے ساتھ گپ شپ کی، یہ وہ کی، اور اس کے بعد چلا گیا، فی امان اللہ فی امان اللہ۔ ایسے مہمان کا فطرہ میزبان پر نہیں آئے گا۔ کھانا کھا کے گھر سے نکل گیا ہے، ایسے مہمان کا فطرہ میزبان پر نہیں آئے گا۔ ہاں، وہ مہمان جو مثلا غروب سے پہلے آپ کے گھر آیا، اس نے آ کے آپ کے گھر کھانا کھایا، تاکہ کھانا بھلے نہ بھی کھائے، اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر میں رہے، آپ کے گھر کا کچھ حصہ اس کے تصرف میں ہو، مثلا میزبان اس کے لیے کمرہ مہیا کرتا ہے، اس کے لیے بستر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح دوسری چیزیں دیتا ہے، وہ مہمان آپ کے گھر میں پوری رات گزارتا ہے، تب میزبان پر ایسے مہمان کا فطرہ واجب ہوگا۔ اب جب فطرہ دینا واجب ہو گیا تو فطرے کا وقت کون سا ہے؟ اب دیکھو، فطرے کے نکالنے کے حوالے سے تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے فطرے کا واجب ہونا، دوسرا ہے فطرہ نکالنا، اور تیسرا ہے فطرہ فقیر تک پہنچانا۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ تو فطرہ جو واجب ہوتا ہے، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے اس وقت سے لے کر زوال تک، عید کے دن زوال تک کو فطرہ آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس ٹائم میں آپ کو فطرہ نکالنا ضروری ہے۔ یہ زوال تک اس شخص کے لیے ہے جو کہ نماز عید ادا نہیں کرنا چاہتا۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، نماز عید پڑھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کرے۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فطرہ کس وقت نکالنا چاہیے؟ اب دیکھو، اس فطرے نکالنے میں تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے فطرہ کس ٹائم واجب ہوتا ہے، دوسرا ہے فطرہ کس ٹائم نکالنا ہے، اور تیسرا ہے فطرہ کس ٹائم فقیر تک پہنچانا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے گا تو فطرہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ شوال کے چاند سے لے کر زوال تک
اس شخص کے لیے جو نماز عید نہیں پڑھنا چاہتا اس کے لیے زوال تک وقت ہے، لیکن جو شخص نماز عید پڑھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عید نماز سے پہلے پہلے فطرہ نکال دے۔ اب مثلا کسی شخص نے نماز پڑھی لیکن نماز پڑھنے تک اس نے کیا کیا ہے، فطرہ نہیں نکالنا، تو کیا اسے فطرہ ساقط ہو جائے گا؟ نہیں۔ سماعت سید آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم کے طور پر زوال تک اس کو فطرہ دینا چاہیے۔ اب ایک شخص ہے، اس نے زوال تک بھی فطرہ ادا نہیں کیا، تو اب کیا اسے فطرہ ساقط ہو جائے گا؟ کہتے کہ نہیں، اب جب زوال ہو گیا تو یہ فطرہ تو ادا کرے گا، لیکن نہ ادا کی نیت کرے گا نہ قضا کی نیت کرے گا، بلکہ قربت مطلقہ کی نیت کرے گا اور اپنا فطرہ ادا کرے گا۔